بنو سے ہمارے ایک بڑے پیارے دوست محترم جناب خالد صاحب نے یہ سوال پوچھا کہ مجھ سے کسی شخص نے کہا کہ جس قرآن پہ تم ایمان رکھتے ہو اس میں تو بڑا تضاد ہے، آیتیں آپس میں ٹکراتی ہیں، ان کے مفاہیم، ان کے مطالب بالکل الگ الگ ہیں۔ میں نے کہا بتائیے کیسے؟ وہ کہنے لگا قرآن مجید میں ایک مقام پہ رب کریم نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا۔ تو نطفہ ایک اور چیز ہے اور مٹی ایک اور چیز ہے، تو اس میں تو تضاد ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ علماء کرام نے اس کے بڑے بہترین جواب دیے ہیں۔ اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو رب کریم نے مٹی سے پیدا فرمایا، اور پھر اس کے بعد جب حضرت انسان کو خون اور منی کے امتزاج سے پیدا فرمایا۔ اب خون اور منی کا جب امتزاج ہوتا ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ منی کہاں سے بنتی ہے، آخر اس کے حصول کے لیے اور منی کے جسم میں پیدا ہونے اور بننے کے لیے غذا چاہیے، اور غذا ہم زمین سے حاصل کرتے ہیں، مٹی سے حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح جب وہ نطفہ ماں کے پیٹ میں جاتا ہے اور خون سے اس کی افزائش ہوتی ہے تو خون کے لیے بھی ہمیں غذا چاہیے، اور غذا ہمیں چونکہ مٹی سے ملتی ہے، اس لیے قرآن مجید میں رب کریم نے فرمایا ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا فرمایا۔ اس کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں۔ پہلا مفہوم یہ ہے کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا، یا پھر اس کا یہ بھی مفہوم ہو سکتا ہے کہ چونکہ ہم نے انسان کو منی اور خون کے امتزاج سے پیدا کیا، اور منی اور خون دونوں غذا سے بنتے اور غذا مٹی سے حاصل ہوتی ہے، سو ہم نے کہہ دیا کہ ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ سورہ حج آیت نمبر 5 میں رب کریم نے فرمایا فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، کہ بے شک ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ، پھر ہم نے تمہیں نطفہ سے پیدا کیا، ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ، پھر ہم نے تمہیں جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، ثُمَّ مِن مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، فرمایا پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں گوشت کے لوتھڑے سے پیدا کیا، وہ تخلیق یا تو مکمل ہے یا پھر نامکمل ہے، تاکہ ہم اس چیز کو واضح کریں، بیان کریں اور تم اس چیز سے واقف ہو جاؤ۔ سو انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو پہلا مرحلہ اس کا یہ ہے کہ اسے مٹی سے تخلیق کیا جاتا ہے، اور پھر مٹی کے بعد انسان کی زندگی میں دوسرا مرحلہ یہ نطفے کا ہوتا ہے، مادہ منویہ کا، اور جب رحم مادر میں یہ چیز پہنچتی ہے پھر اللہ کریم اس کو جمے ہوئے خون میں تبدیل کر دیتا ہے، اور پھر اسی سے جب مرحلہ آگے گزرتا ہے پھر اس کو گوشت کا لوتھڑا بنا دیتا ہے۔ پھر بعض تخلیق کو اللہ کریم مکمل فرما دیتا ہے اور بعض تخلیق نامکمل رہ جاتی ہے۔ بہر صورت یہ اعتراض بے جا ہے کہ قرآن مجید میں نعوذ باللہ تضاد ہے، یہاں کوئی تضاد نہیں ہے، بلکہ رب کریم نے تمام عالم کفر کو چیلنج کر کے فرمایا کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، یہ وہ لاریب کتاب ہے کہ شک ڈالنے والوں نے، تذبذب کرنے والوں نے بہت سے پاپڑ بیلے لیکن ان سے کچھ نہ بن سکا، حتیٰ کہ تا قیامت تمام عالم کفر کو رب نے خود چیلنج کر دیا، اور یہ چیلنج آج بھی قرآن میں موجود ہے، اور رب نے فرمایا قرآن کی ایک سورت کی مثل لاؤ، لہٰذا اس قرآن کی نہ تو کوئی مثل لا سکتا ہے نہ اس میں کوئی تضاد ثابت کر سکتا ہے۔ ہاں اگر کس کے دل و دماغ میں خود تضاد ہے تو پھر اس کا اللہ ہی حافظ ہے، اسے خود دل و دماغ کو حاضر کر کے تسلیم و انقیاد کے نگاہ سے قرآن کو پڑھنا چاہیے، تاکہ اس کے ذہن کے تمام فطور ختم ہو جائیں اور قرآن مجید اس کے سامنے حقانیت کو واشگاف اور ظاہر انداز میں پیش کرے۔